اسی کے قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. سارے سلام. شاید سلامتی کا مطلب نہیں پتا, سلام کا سارے پتا. ہاں تو سلام کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے, کیوں اسی ایک دوجے کو سلام کہتے ہیں؟ کیا ہو آپ کی سلامتی ہو. تو کیا ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جی بہن جی تمہیں سلام, بھائی جی یار ایک دو تو جب بیٹھے باہر نکل کے سلام. تو یہ اسی لیے ضروری ہے کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ہم سلامتی کے فرزند ہیں. ایک جگہ پہ لکھا ہے ہم برکت کے فرزند ہیں. ہم برکت دینے کے لیے خیال میں پھر یسوع مسیح نے فرمایا جس گھر میں جاتے ہو وہاں پہ کیا کرو, اس گھر کی سلامتی جاؤ. تو یہ جانیے کہ آپ بڑے بابرکت لوگ ہیں, آپ بڑے ابھاگی لوگ ہیں کہ خدا نے ہمیں دنیا کی بھیڑ میں سے الگ کیا ہے, اس نے ہمیں چنا ہے. سب سے بڑی بات نئے عہد نامے کے مطابق اس نے مجھ پر و آپ پر بھروسہ کیا ہے. ہم جس بھروسے کے لائق نہ تھے, آسمان کے خدا نے ہم پر وہ بھروسہ کیا اور اپنے کلام کے وعدہ کے موافق ہمارے درمیان موجود ہے. آج خدا کی پاک کلام کا حصہ جو آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ صادق کی مصیبتوں کے تعلق سے ہے. دنیا میں رہتے ہوئے بے ایمان پر کوئی مصیبتیں, کوئی پریشانیاں آ جائیں تو انسان جو ہے وہ دعا کرنے والے لوگ, یہ خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, یہ خدا کے نام سے منسلک ہیں, یہ خدا کے نام سے جڑے ہوئے ہیں, تو پھر ان پر مصیبتیں کیوں آئیں؟ اور یہ انگلیاں بے ایمانوں پر نہیں ایمانداروں پر اٹھتی ہیں, کیونکہ ایماندار جو ہے وہ اس کی ذات اقدس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ. تو آج آپ دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے کہ صادق کی مصیبتیں بہت ساری ہیں, لیکن ان مصیبتوں میں سے بائبل مقدس کا خدا انہیں کس طریقے سے نکالتا. جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پریشانیوں سے بچے ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ہم پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار. تو لفظ مصیبت جو ہے اس کا مطلب جو ہے ہم پہلے دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے بزرگ ایوب کا صحیفہ, جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ نکالیے گا. بزرگ ایوب کا صحیفہ, اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر یوں مرکوم ہے, اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور خدا اس کے پاس 7,000 بیڑے اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے کہ لکھا ہوا ہے ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. اب ذرا 13ویں آیت کے اندر آئیں گے آیت. اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور میں نوشی کر رہے تھے تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل حل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چل رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہبلک کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 گول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہبلک کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا
کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا تیرے بیٹے تیری بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور میں نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور وقت میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پراہن چاک کیا اور سر منڈوایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا میں ننگا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ذہنوں کے اندر آج یہ بات پیدا ہو کہ عبادت جو ہے وہ شکر گزاری کی ہے، لیکن آج یہ کلام کیوں سنایا جا رہا ہے؟ بائبل کے قانون کے مطابق جب ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب آپ خدا کے کلام کو بزرگ سلیمان کی کتاب امثال کی کتاب کا مطالعہ فرماتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت ساری، اور ان مصیبتوں کے اندر ایماندار کا گزرنا ضروری ہے۔ جب ہم ایوب کے بارے میں دیکھتے ہیں، ایوب کے نام کا مطلب جو ہے وہ چاند، خوبصورت، اور چاند کا مطلب جو ہے وہ چمکنے والا، روشنی دینے والا، اندھیروں کو دور کرنے والا، اپنی روشنی سے بہتوں کو فیض یاب کرنے والا، یہ ایوب کے نام کا مطلب ہے۔ اور دوسرے اس کے نام کا مطلب خوبصورت، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ یہ تھی کہ یہ خدا سے ڈرتا ہے، خدا سے پیار کرتا ہے، خدا سے محبت کرتا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ شخص کامل ہے، اور دوسری بات وہ راست باز ہے، اور تیسری بات وہ خدا سے ڈرتا، چوتھی بات وہ بدی سے دور رہتا ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ یہ ہے کہ آسمان کے خدا کے چہرے کا تبسم اس کے چہرے پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس خدا سے پیار کرتا ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا اس کے چہرے کے نور سے آسمان آفتاب صداقت چمکتا ہے۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ یہ ہے کہ جوہر جلال کا بادشاہ اس کے ڈیرے کے اندر، اس کے گھر کے اندر، اس کی زندگی کے اندر رہتا ہے، اسی لیے اس کے نام کا مطلب خوبصورت ہے۔ اور جب خوبصورت ہے تو پھر لکھا ہوا ہے خدا نے اسے بابرکت بھی کی ہے۔ اس کی تعریف کون کر رہا ہے یہاں؟ کس نے اس کی تعریف کی ہے؟ خدا کر رہا ہے۔ خدا اس کے بارے میں ابلیس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر کبھی نگاہ کی، دھیان کیا؟ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ ہاں جانتا ہوں، لیکن یہ صرف اس ٹائم تیری تعریف کرے گا جب تک تو نے اس کے گرد، اس کے گھرانے کے گرد جو ہے تو نے باڑ کھینچی ہوئی ہے، تب تک یہ تیری تعریف کرے گا۔ ذرا اس باڑ کو ہٹا تو پھر یہ تیرے ہی منہ پر تیرے نام کی تکفیر کرے گا۔ تو جب لکھا ہوا ہے کہ یہ بابرکت ہے، ایماندار ہے، راست باز ہے، خدا ترس ہے، خدا پرست ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے آسمان کے خدا نے اس کے لیے ان الفاظوں کا استعمال کیا ہے۔ تو جب یہ ایماندار، تو کیا اس پر مصیبت آنی چاہیے؟ جی آنی چاہیے؟ نہیں آنی چاہیے۔ تو یہاں پر تو خدا سے کہہ رہا ہے وہ راست باز، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ کامل شخص ہے، وہ خدا پرست ہے، خدا سے ڈرتا، بدی سے دور رہتا ہے۔ یہ پانچوں خصوصیات اس کے اندر بھری پڑی ہیں جو ایک مرد خدا کے لیے ضروری ہے۔ اور جب یہ مرد خدا ہے تو پھر مصیبتوں کا آغاز جو ہے کس کی زندگی پر آیا ہے؟ لکھا ہوا ہے 13ویں آیت کے اندر، سارا کچھ ہم نے پڑھا ہے
جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے میں نوشی کھا رہے تھے، قاصد نے آ کر ایوب کے پاس کہا ہے کہ بیل حل میں جوتے ہوئے تھے، یعنی کہ بزنس کاروبار کا دار و مدار جو ہے وہ اس ٹائم اس کے مال و معاشیوں پر ہے، اور حل کا جوتنا جو ہے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس کے حل جو ہے وہ کھیت کے اندر، پیداوار کے اندر جو ہے وہ اس ٹائم میں جوتے ہوئے ہیں، بزنس بھرا پڑا ہے۔ لیکن جب سارا کچھ خدا نے سے بابرکت کیا ہے تو پھر مصیبتیں کس پر آئیں؟ ایماندار پر آئیں۔ اگر ہم پیچھے چلیں تو موسیٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، خدا نے فرمایا میرے خادم موسیٰ جیسا حلیم میرے خاندان میں کوئی نہیں ہے۔ خدا اسے اپنے خاندان کا شخص کہتا ہے، اور اس پر کیا مصیبتیں نہیں آئیں؟ آج جب ایماندار پر کہ مصیبتیں آتی ہیں تو گرد و نواح والے جو ہے وہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، لو جی دیکھیں دعا کرنے والے ان پر مصیبتیں آ پڑی ہیں، ان پر دکھ آ رہے ہیں، ان کے حالات ایسے ہو رہے ہیں، ان کی زندگیاں ایسی ہو رہی ہیں، اور لبوں سے یہ الفاظ نکلتے کہ یقیناً انہوں نے کوئی گناہ کیا۔ یہ گناہ نہیں، بلکہ سلیمان بن داؤد مثال کی کتاب کے اندر بیان کرتا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ساری، اور مرد خدا موسیٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کیا وہ مصیبتوں سے بچا رہا؟ کیا اس پر مصیبتیں نہیں آئیں؟ اس کے خلاف بنی اسرائیل نے کتنی مرتبہ اپنے منہ کو کھولا ہے، اس کے گھرانے کے لوگوں نے ہی اس پر جو ہے وہ سازش کرنا شروع کر دی ہے، اسے مصیبتوں میں سے گزرنا پڑا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر اس نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا، اس سے کیا میں نے اس قوم کو جنم دیا؟ اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے، اس نے ادا کیے، مصیبت کے اندر، مصیبت کی زد کے اندر آنے کے سبب سے انسان کے لبوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ اور جب ہم داؤد کے بارے میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے میرے دل کے موافق میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے۔ خدا کہتا ہے میرے دل کے موافق ہے، تو کیا وہ مصیبتوں سے بچا رہا؟ بائبل کے اندر لکھا ہے ایک ٹائم آیا اس کی زندگی کے اوپر ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ پہلی بار ساؤل اسے مارنے کے در پر آیا، دوسری بار جب خدا نے اسے ساؤل سے بچایا، فتح بخشی، اسرائیل کا بادشاہ بنایا، جب خدا نے گرد و نواح کی اقوام کے اندر اسے امن و سلامتی بخشی ہے، خدا نے اسے فتح دی ہے، تو پھر بغاوت کے لیے ابلیس نے اس ہی کے بیٹے کو اٹھا کھڑا کیا، اور مصیبتوں کے سبب سے لکھا ہوا ہے داؤد کو اپنا محل، اپنا شہر یروشلم جو ہے وہ چھوڑنا پڑا ہے، نکلا مصیبت کے سبب سے۔ اور کیا وہ خدا کے دل کے موافق نہیں تھا؟ تو پھر اس پر مصیبت کیوں آئی؟ تھوڑا سا آگے چلیں، آپ کو ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ مرد خدا ہے، اور ایلیا کی روح کا دگنا اس پر ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کا نام الیشا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے آج تو کسی کوئی تھوڑا ایماندار بیمار ہو جائے تو لوگوں وہی مصیبت پہ آ جاتی، لو جی دعا کرنے والا دوجیاں تے دعا کرتے ہیں تے بیمار چنگے ہو جاندے نے، دوجیاں دی دعاواں کرن والے تے آپ خود بیمار ہو گئے نے۔ یہ بھی بڑی مصیبت آج معاشرے کے اندر۔ اور مرد خدا الیشا جو ہے خدا سے پیار کرنے والا ہے، جس کے ہڈیوں کے اندر اس قدر مسا بھرا پڑا ہے کہ مردہ ٹکراتے ہی جو ہے وہ زندہ ہو گیا ہے، لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیشا کو پاؤں کا روگ لگا، اور روگ لگنے کے سبب سے وقت مقررہ پر وہ اس جہان سے جو ہے وہ کوچ کر کے چلا گیا ہے۔ اگر ہم نئے عہد نامے کے ہیرو کے اندر دیکھیں جس کا نام پالوس رسول ہے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب جس جگہ سے اسے گزرنا ہوتا ہے لوگ اپنے بیماروں کو اس راہ پر ڈال دیتے اور ایمان رکھتے کہ پالوس کا سایہ ہی پڑنے سے ہمارے بیماریوں سے شفا پا جائیں گے۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا لوگ آتے اور اس کے بدل سے رمبال لگا کر لے کر جاتے اور بیماروں پر ڈالتے، بیمار چنگے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بائبل کے اندر اس نے اقرار کیا ہے، اور اسے وہ روگ ہے جسے اکولا کہتے ہیں، اور یہ اس کی یہاں پر گردن کے یہاں پر تھا،
اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے دوسروں کو شفا دینے والا اس مرض کے اندر مبتلا ہے، اور اسی روگ اور اسی مرض کے اندر اس نے اس جہان کو چھوڑا ہے۔ تو جب صادق پر مصیبتیں آتی ہیں تو پھر لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیا صادق جو ہے وہ مصیبتوں سے محفوظ رہے گا؟ نو، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اگر ہم صادق ہیں، اگر ہم خدا سے پیار کرنے والے ہیں، تو پھر یاد رکھے گا ہمیں ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور مصیبت ایک ایسی چیز ہے جو بن بلائے آپ کے گھر پر آ کر دستک دے دے اور آپ کے گھر کو دبوچ لے، وہ مصیبت ہے جو آنن فانن آپ پر آ جائے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ جب آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، آپ بالکل تندرست ہیں، آپ اپنے بستر پر لیٹے ہو اور اچانک جو ہے کوئی بیماری آپ پر اٹیک کر دے تو اس مصیبت کا آپ کو پتہ بھی نہ ہو اور بیماری مصیبت کے روپ میں آ کر آپ کو دبا لے، وہ مصیبت ہے۔ اور ان مصیبتوں کے اندر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، تو کیا کر، زبور 20 کے اندر لکھا ہوا ہے، خداوند کا بندہ بزرگ اس بات کو بیان کرتا ہے، خدا فرماتا ہے، اور بزرگ داؤد اپنی مصیبت کے اندر اس بات کو اس نے اٹھایا، بلند کیا ہے، مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب مصیبتیں ہماری زندگیوں پر آتی ہیں، پریشانیاں ہماری زندگیوں کو دبا لیتی ہیں، تو پھر یاد رکھے گا بزرگ داؤد اس زبور کے اندر بیان کرتا ہے کہ مصیبت کے دن خدا تیری سنے گا، خدا تجھے نہیں چھوڑے گا، خدا تیرا مددگار، خدا تیرا رہنما، خدا تیرا محافظ، خدا تیرا وراول، خدا تیرا چنڈاول بن کر تیری مصیبتوں میں تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرا خدا دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے کبھی تنہا، اکیلا، یتیم، بیگارو، مددگار نہ چھوڑوں گا۔ اور جس نے وعدہ کیا ہے اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، مصیبت کے دن خدا تیری سنے گا، کیونکہ لکھا جس نے کان دیا وہ خود بھی سننے والا خدا ہے۔ اور اس مصیبت کے اندر ہمیں اسی لیے نہیں گھبرانا ہے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں زبور 50 کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر۔ زبور 20 کے اندر لکھا ہوا ہے، مصیبت کے دن خداوند تیری سنے گا۔ جب ہماری دعاؤں کا جواب تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے، بشر ہونے کے ناطے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ او خدا دیکھ، میں دن رات تیری حضوری میں دعا کرتی، آنسو بہاتا، روزے رکھتا، گریہ زاری کرتا، تو یہ مصیبت، یہ پریشانیاں میرے گھر سے کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ کون کہہ رہا ہے کہ مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر؟ خدا کہہ رہا ہے۔ اور ذرا پیچھے چل کے ذرا ساموئیل کے صحیفے کا جب مطالعہ کرے، پہلے باب کا، دوسرے باب کا، جب خدا نے حنا کو نورین فرزند سے نوازا تو وہاں پر اس نے اس بات کا اقرار کیا، جب اس نے اپنے ہاتھوں کا آسمان کے خدا کی طرف بلند کیا تو اس نے کہا کہ خدا انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، اور نہ ہی وہ آدم ذات کے اپنا ارادہ بدلے۔ اور لکھا ہوا ہے، جس نے کہا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، آسمان و زمین ٹل جائیں تو ٹل جائیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ وہ خدا وعدہ کرتا ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، جس کے فضل و رحم اور کرم کی بدولت ہم زندوں کی زمین پر زندہ ہیں، وہی خدا فرماتا ہے مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، اور میں تجھے کیا کروں گا؟ تجھے مصیبتوں کے اندر چھوڑ دوں گا؟ کیا میں تیری دعا کو رد کر دوں گا؟ کیا میں تیری دعا کو نہ سنوں گا؟ بائبل کے اندر لکھا ہے، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو کیا کرے گا؟ میری تمجید کرے گا۔ لیکن بشر ہونے کے ناطے ہمارے حالات کیا ہیں؟ جب تھوڑی سا
ٹائم جو ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے تو پھر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ گھبرا جاتے ہیں. وہ خداوند پتہ نہیں ساڈی سندا ہی نہیں, خدا پتہ نہیں کتنے رہ گیا وے, خدا پتہ نہیں ساڈی کیڑی, ہم خدا کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں خدا کو ہماری کون سی عادات جو ہیں وہ پسند نہیں ہے. اگر خدا کو آپ پسند نہ ہو تو خدا آپ کو زندہ بھی نہ رکھے. بائبل کے اندر لکھا ہے مصیبتیں تیری ایک رستہ سے آئیں گی اور کتنی راہوں سے بھاگیں گی, کتنی رستوں سے؟ 7. اور اگر 7 کو 7 سے ضرب دے دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ ہاں میں 7 سطح کیا ہے 49, میں جمع کرنے نہیں کیا. لکھا 7 رستوں سے ہو کر بھاگیں گی. اس کا مطلب ہے آئیں گی وہ ایک رستے سے. یہ نہیں کہ مصیبت تجھ پر آئے گی, نہیں آئیں گی. آج پریشانیوں کا زالہ ہو جاتا ہے, بڑی بڑی مصیبت ہے کہ پہلی گال جدو کسی دے گھر بچہ نہ ہو, اور کیا ہو جاتا ہے 1 سال ننگے مصیبت جو ہے وہ پڑ جاتی ہے اور لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں انہوں طلاق دے, ان دے کو اولاد ہی نہیں ہونا. دوسری بات, جب بچوں کے رشتے نہ ہوں ماں پیو دی ٹینشن واد جاتی, لوگ یہ رشتہ ہی نہیں ہو رہے. آج پتہ نہیں خدا کیوں نہیں سن رہا, جہے اندر تو چھوٹے نے اندر بچے ہو گئے نے, اے انہوں وڈی حال تک بیٹھی, یہ بھی مصیبت ہے. اور اگر تھوڑے سے حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائیں تو یہ بھی مصیبت ہے. تیرے کلام میں لکھا تو یہ ہوا یری ہے تو ساڈے رات کیوں ہیں جڑے, یہ بھی بڑی مصیبتیں. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے امثال 24 باب کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے اگر تم مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے. اس دن اگر تم مصیبت کے دن بے دل ہو جائے, جب ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ تو تیری طاقت کیا ہوتی؟ پتہ لگتا ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہو گئی, شوگر لو ہو گئی, وہ رات نو نیندر نہیں آندی جی, بیماری جڑی پیچھا ہی چھڑ دی پئی, روٹی کھان تے دل نہیں کردا, سونی یا تے سون تو نیند نہیں آندی, میں تے ترس گیا, میں تے ترس گئی ہاں. اور بائبل کے اندر لکھا ہے تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے. جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا وہ خدا کمزور خدا ہے؟ کیا وہ خدا آپ کو چھوڑے گا؟ کیا وہ خدا آپ کو بھولے گا؟ نہیں, بلکہ لکھا ہوا ہے جب تو مجھ سے فریاد کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ تیری دعا کو سن لوں گا. اگر آج ہم 200 کا حوصلہ بڑھانے والے ہیں تو پہلا کرنتیوں کے نام 2 کرنتیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو کیا کرے گا؟ تسلی دیتا ہے, تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں. یہاں پر خدا کا بندہ کیا بیان کرتا ہے؟ وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہمیں کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے. اور اوپر کون دے رہا ہے؟ لکھا ہے جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. وہ جو ہے آپ کے ساتھ وعدہ کرتا اور اسی کی وفاداری کے بارے میں بزرگ پولس رسول بیان فرماتا ہے کہ وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہمیں کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے. وقت ہے ہر ایک چیز کا خدا نے واز کی صحیفے کے مطابق وقت مقرر کیا ہے. جب وقت مقرر کیا ہے تو لکھا ہوا ہے پرانے عہد نامے کے اندر اور نئے عہد نامے کے اندر لکھا ہوا ہے بس خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہے تو وہ وقت پر تجھے سر بلند کرے گا. سر بلند یعنی کہ تجھے مصیبتوں میں سے نکالے گا, کیونکہ لکھا یہ سایہ ناموس کا صحیفہ بیان فرماتا بس خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے اس کے سارے منصوبے جو ہے بھلائی پیدا کرتے ہیں. اگر تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے, دعا نہ ملے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی, خدا کیا کرے گا؟ آج ایسے پریشان ہو جائیں گے کی ہو گیا, کی بنے گا ساڈے نال, کی اگے کی ہوئے گا ساڈے نال. انسان جو اپنی عمر کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے. جدوں بچے جوان ہو جان
اور مثال کے طور پہ جڑی شکر گزاری تھوڑی سی اسی طریقے کی ہے، جو رشتہ نہ ہوئے تو ماں پیو کندے تے نگاہ کردا، جندہ رشتہ نہ ہوئے اندے ولے نہیں ویکھدا، کندے ولے ویکھ رہا ہوندا، اپنے ولے ویکھدا، اور کیا دیکھ رہا ہے، میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں، میں بیمار، میرا بندہ بیمار، ساڈے جان تو بعد کی ہوئے گا، کی بنے گا، کی ساڈے بعد اندر ہونا میں۔ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری زندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، میں بیمار ہے، میرا بندہ بیمار ہے، ساڈے بعد کی ہوئے گا، ہم اپنی زندگی کو محدود کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ لیکن جان رکھیے گا، اگر آپ ایماندار ہیں تو زبور 127 کا مطالعہ کیجئے گا، وہاں پر لکھا ہوا ہے خدا تیری عمر کو دراز کرے گا، اور تو کیا کرے گا، اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کی خوشیوں کو دیکھے گا، اور لکھا ہے یروشلم کی بھلائی کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر ہم صادق ہیں تو پھر مصیبتیں آئیں گی، لیکن ان مصیبتوں میں ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں نہیں گھبرانا ہے؟ کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ساتھ، اس کے سارے وعدے اٹل اور اس کی سچائیاں جو ہیں وہ لا تبدیل ہیں، اور جس نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری۔ تو پھر ہمیں آج اپنی مصیبتیں کس پر ڈالنے کی ضرورت ہے؟ بائبل کے اندر زبور 91 کے اندر خدا نے کیا وعدہ کیا ہے؟ رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان کہ وہ کیا ہوں گے، کہ وہ سب تیریاں راہاں وچ ہون گے تیرے مددگار۔ اب ذرا آخری حوالہ دیکھیں گے، کلوز کریں گے کہ خدا کن مصیبتوں سے آپ کو بچائے گا۔ خدا نکالے گا بزرگ ایوب کا صحیفہ، اس کا 5واں باب، خداوند کے زندہ پاک کلام میں بزرگ ایوب کا صحیفہ 5واں باب اور اس کی 19 آیت کے اندر یوں مرکوم ہے، وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا۔ مصیبت کسے بولا جاتا ہے؟ جو آپ پر اچانک اٹیک کر دے، جو آپ پر اچانک حملہ بول دے، وہ مصیبت۔ اور یہاں پر لکھا ہے وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، یعنی کہ تیرے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں، تجھے پتہ بھی نہ ہوگا کہ کب کس ٹائم تجھ پر یہ مصیبتیں آئیں گی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے ایوب 5 کی 19 آیت کے اندر وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے، اوپر کیا ہے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور آگے لکھا ہے 7 آفتوں میں سے۔ آفت کی چھوٹی چیز کا نام نہیں۔ ایوب پر کیا آئی؟ مصیبت آئی کہ آفت آئی؟ آفت آئی، جس کے ایک ہی دن میں 10 بچے مر جائیں، جوان بچے۔ اور اس باپ کا ذرا کیا حال ہوگا جس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور سر نگو ہو گیا، اور یہ الفاظ کہے کہ جس نے دیا تھا اسی نے لیا ہے۔ اس باپ کے حالات کی طرف دیکھیے گا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے جوانی کے فرزند بڈھوں کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ ایسا باپ جب پھاٹک پر بیٹھتا ہوگا تو بڑا فخر محسوس کرتا ہے، لیکن ایک ٹائم آیا جب اس پر یہ آفت آئی اور اس کے 10 جوان بچے مر گئے۔ اس پر آفت آئی اور نوکر نے کہا نہ صرف اونٹوں کو، بیلوں کو، بھیڑ بکریوں کو چرا کر لے گئے، بلکہ جہاں پر لکھا ہے نوکر بھی جل گئے، ایک جگہ پر لکھا وہ نوکروں کو بھی لے کر چلے گئے ہیں، ایک جگہ پر لکھا ہے تے بڑا کیا ہے، مارا ادموا چھوڑ دیا، میں اکیلا بچا تاکہ تجھے خبر دے سکوں۔ اس پر آفتیں آئی ہیں، اور ان آفتوں میں بھی خدا کلام میں لکھا ہوا ہے تجھے چھونے نہ پائیں گی۔ کیوں چھو نہ پائیں؟ اگر ہم صادق ہیں تو کیا خدا ہمیں چھوڑے گا یا بچائے گا؟ تو پھر کیا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ ہاں، بائبل کے اندر لکھا ہے اپنی ساری فکرہ، اپنی ساری پریشانیاں کس پر ڈال دے؟ مجھ پر ڈال دے۔ مجھے بہت سارے لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تو میں اس بات پر ایمان کے ساتھ کھڑا کر کہتا جی مینوں میری زندگی کا پتہ جی، آج ایک پل کا پتہ نہیں۔ میں کہ جی آپ کو پتا ہو یا نہ ہو،
لیکن جس نے میری زندگی کی عمر کی حد کو مقرر کیا ہے اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ تو اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا، اسی لیے اس نے وعدہ کیا تو پوری عمر میں قبر کے اندر جائے گا۔ میں کہا جی میں نے پتا ہے میرا خدا وعدے دا سچا خدا ہے اور وہ اپنے وعدوں کو میری زندگی کے اندر پورا بھی کرے گا۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کے بچے بھی دیکھوں گا اور پوری عمر کے ساتھ جو خدا کے کلام کے اندر مقرر ہے اس سے پہلے خدا مینوں لے کے نہیں جا سکتا، کیونکہ میرا خدا زندہ خدا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا۔ کس میں بچائے گا؟ کال میں، یعنی کہ جب تیرے پاس کچھ نہ ہوگا، کسی چیز کا نہ ہونا وہ کال کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر ہمارے حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہوں تو خدا کے کلام کیا لکھا ہے؟ پہلی بات کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا۔ دوسری بات لکھا ہوا ہے لڑائی میں تلوار کی دھار سے، کیونکہ لکھا ہوا ہے میں تیرے دشمنوں کو تیرے دوست بنا دوں گا۔ اور تیسری بات لکھا ہوا ہے تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا مجھ سے لب کوئی بند کر دوں گا جو تیرے خلاف کھلے گا۔ اور چوتھی بات لکھی ہے اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا جیسے سیون ٹل ہے یروشلم پہاڑوں سے گرا پڑا، خدا وعدہ کرتا ہے ویسے میں اب سے اب تک تجھے چاروں طرف سے گھیرے رکھوں گا۔ اور چوتھی بات لکھی ہے تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا۔ لیکن آج ہم جو ہے جب خشک سالی آتی ہے، ہلاکت آتی ہے، ذرا تھوڑی ہی بیماری آ گئی تو ہمارے حالات کا، تو میں معذرت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، میں ایماندار، آپ ایماندار، اور ایماندار ہونے کے ناطے مصیبتیں ہماری زندگیوں پر آنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ساری ہیں، لیکن ان مصیبتوں میں خدا میرا اور آپ کا ہادی مددگار ہے۔ لوگ آپ پر انگلی اٹھا سکتے ہیں لیکن بائبل کا خدا آپ پر انگلی نہیں بلکہ وہ تو آپ کو اپنے گلے اپنے سینے سے لگا لے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، کیونکہ لکھا ہوا ہے خدا نے مصیبت کے دن میں تیرے لیے پانی کو بھی ناپ کر مقرر کر رکھا ہے، اسی لیے تو ہنسے گا۔ لوگ بھوکے اور پیاسے مر رہے ہوں گے لیکن تیرا گھر اچھی نعمتوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ خدا تیرے گھر کا مہمان نہیں بلکہ مالک بن کے تیرے گھرانے کی حفاظت کرے گا۔ اور آگے لکھا زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا، میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے۔ ڈیرا کیا ہے؟ آپ کا گھرانہ، جس کے اندر آپ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے، اور لکھا تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا۔ لکھا ہے تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی ہے اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برومند ہوگی، اور تو کیا ہوگا آدھی عمر میں اپنی قبر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دوبارہ آواز بلند بولیے گا، کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بول سکتے ہو خدا میں پوری عمر میں قبر کو دیکھوں گے۔ تاڑی آواز اتنے نہ دل نہیں آ رہی تو خدا نے کتنے جائے گی؟ ہاں جی ذرا بولیے، ذرا کہیے خدا میں پوری عمر کے ساتھ میں قبر میں جاؤں گا۔ خدا کو یاد دلائیے گا تیرا کلام سچا ہے، لکھا تو پوری عمر میں قبر میں جائے گا، اور خدا تجھے مصیبتوں سے بھی بچائے گا، اور خدا تجھے آفتوں سے بھی بچا کر رکھے گا، اس لیے کہ تیرا خدا زندہ ہے، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ لیکن ان مصیبتوں میں گھبرائیے گا نہیں، بلکہ بائبل کے اندر لکھا ہے، بزرگ داؤد بیان کرتا ہے ان مصیبتوں میں بھی میں خدا پر فخر کروں گا۔ اور ہم ان مصیبتوں پر غالب کیسے آ سکتے ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے، کس کے کلام نے؟ اپنی بائبل کو ذرا اوپر کیجئے گا۔ بزرگ داؤد کیا بیان کرتا ہے؟ میری مصیبت میں، بولیے گا ذرا، میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے
کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے. جب مصیبت آئے اس کلام پر دھیان کیجئے گا. اس کا بانی زندہ خدا ہے جو کبریا کی دائنی طرف بیٹھا ہوا وہ آپ کی شفاعت کرتا ہے. زبور 121 کے اندر لکھا تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے کہ تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے. وہ خدا تجھے مصیبتوں سے بچائے گا. وہ خدا تجھے سنبھالے گا. آئیں گی لیکن تجھے نقصان و ضرر پہنچانے نہ پائیں گی بلکہ وہ ساتھ ساتھ رستوں سے ہو کر وہ بھاگیں گی اس لیے کہ تیرا خدا زندہ خدا ہے. تو آج مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی کلوز. ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج اپنی